باپ سامنے ہوں تو دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ کے لیے تکلیف نہ بننا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اس نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں، نشانی؟ تو یہ بچیاں غور سے سنیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو سنو، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ یعنی بیٹے تو جب کر جاتے ہیں بدتمیزی اور بیٹیاں عام طور پہ فرمانبردار ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو بچوں، تمہارے استاد بھی تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جا، لا تقل لهما اف کا اردو میں ہے یہ ہوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ ویسے اف حقار، اف پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اب ناخن تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ نے ناخن دیکھ لینا، ناخن کے نیچے جو ہلکی سی میل جمع ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ کہ اتنا خفیف سا وزن بھی ماں باپ پہ مت ڈالو، ان کی دعا لے لو، دعا۔ وہ زیادتی کریں سہ جاؤ، زیادتی کریں پی جاؤ۔ اللہ کی غیبی مدد سے جو تمہارے کام ہوں گے وہ تمہاری ڈگریوں سے نہیں ہوں گے۔ ڈگری تو ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اس پہ نہ تمہاری تقدیر لکھی ہے نہ تمہارا نصیب لکھا ہے۔ تمہارا نصیب یہاں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر یہاں لکھی ہوئی ہے، اور یہ سب ہری ہوگی تمہارے اخلاق کے ساتھ، تمہارے ایمان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کسائی ہے فلاں، وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے پہنچ گئے، دیکھا تو کسائی بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اے میرا جنت کا ساتھی کیوں بن گئے؟ جب وہ اپنے سودا بیچ چکا تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس نے ڈالا تھیلے میں اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے۔ موسیٰ 4 بڑے نبی ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اجازت دے کے اندر آ گئے۔ اس نے جا کے وہ گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سالن پکانا شروع کیا۔ آٹا گوندھ کے رکھ دیا، سالن تیار ہوا، آٹا نرم ہوا، روٹی بنائی، تھالی میں رکھا روٹی سالن، اور ایک بڑھیا اپنی چارپائی پر ایسے لیٹی پڑی تھی، یوں کر ٹانگیں سکڑی ہوئی اور ہاتھ یوں ایسا تھا۔ تو اس نے اس کو ہلایا، ماں جی روٹی کھا لو۔ تو اس کو یوں ہاتھ کا سہارا دیا اور لقمے بنا کے کھلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کہا یعنی بس۔ تو پھر اس نے اس کا منہ صاف کیا۔ جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا۔ میں تھا جی کسائی کم نہیں اور وہ موسیٰ کلیم، میری کیڑی اوقات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا۔ تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو، دعا لو۔ اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو عزت دو، بے عزت نہ کرو۔ جو کبھی ماں باپ بیٹھے کوئی نہیں، بہت تم سارے بچے بیٹھے ہو، لیکن یہ آواز جائے گی کیمرے کے ذریعے۔ ماں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو عزت نفس کو۔ تم کل کو باپ بننے والے ہو، تمہاری کل شادیاں ہونے والی ہیں، یہ ماں بننے والی ہیں، تم باپ بننے والے ہو۔ اللہ کے واسطے یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس نے ہمارے بچوں کو پاگل کر دیا ہے۔ 3 سال کے بچے کے اوپر بستہ لادنا، یہ اس کو تباہ کر دینا ہے۔
اس کے سارے نیورون ہی جل جاتے ہیں. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. میرے نبی نے کہا 7 سال تک نماز بھی نہ کہو. تو کیا کرو؟ وقت دو، محبت دو، عزت دو، احترام دو. 7 سال میں ہر شے پھر جائے گی، پھر واپس تمہیں کرے گا، ساری زندگی تمہیں واپس کرے گا. ہمارے آج کل کے جو نوجوان والدین ہیں، ایک تو ان پر اسکول کا فوبیا سوار ہے، دوسرے سے موبائل کا عذاب سوار ہے. بچہ بات کرتا ہے، ماں موبائل میں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ دیکھی جاتی، ہاں بکو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں. وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے. بیوی بات کرنے لگتی ہے اور میاں صاحب فون میں لگ جاتے، میاں صاحب بات کرنے لگتے ہیں، بیگم فون میں لگ جاتی. یہ تو ہماری زندگی. اتنی لائف کوالٹی گندی ہو چکی ہے کہ انہیں کھانے پر بھی سکون نصیب نہیں، کھانے پر بھی کاروبار کر رہے ہوتے. بلا روٹی کھا رہے ہو، زہر کھا رہے ہو، چلو ٹیلی گنجا، ٹوائلٹ میں ٹیلی فون سن رہے ہو، 2 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں. کچھ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اعتدال. میرے نبی سے عبد الخالق کی تو ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، میں بہت بیزی ہوں. میرے نبی کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسان اور جنات اور قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، اور میرا نبی بچوں کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے. اور وقت کیسے نکالتے تھے؟ ان کے لیے گھوڑا بن جاتا، ہاتھ پاؤں زمین پہ ٹیک کے، کمر کو لیول کر کے، آؤ میری کمر پہ بیٹھو. دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے حسن حسین کمر میں چکر لگا کر پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، جس کو اتنی ذمہ داریاں ملی ہیں. وہ وقت نکالے. یہ سبق تھا نسل کے لیے، امت کے لیے. پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے اکیلی زینب کو بٹھا کے چکر لگاتے، جھولے جھولاتے، کشتی کراتے، خود کشتی کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے. بچوں آپ حیران ہوں گے، حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، اور 7 سال میں کوئی ایک نصیحت بچوں کو نہیں کی، وہ دل دیا، محبت دی، ہر شے. آج کل کے ماں باپ کو ایک مثال سے بات عرض کرتا ہوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ٹیلی فون ہوتے ہیں، مجھے تو ذرا وہ بند کرنا اور وہ آتا ہے، سننا آتا ہے، لیکن اس میں ایک بلوٹوتھ ہوتا ہے جو سنتا رہتا ہوں. اگر وہ آف ہو تو کوئی ڈیٹا شفٹ ہوگا؟ لگے رہو ساری رات لگے رہو. اسے آن کرو گے تو ڈیٹا شفٹ ہوگا. آج کل کے والدین نے اپنے بچوں کو بلوٹوتھ آف کیا ہوا اور ڈیٹا شفٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیسے شفٹ ہوگا؟ وہ کبھی اوپر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا، کبھی ادھر سے گزر جائے گا. شدت، سختی، ڈانٹ ڈپٹ، طنز تانے. میں نے چھوٹی عمر میں سگریٹ پینے شروع کر دی، وہ 5-6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، اور اتنی عادت پڑ گئی. ایک دفعہ میں چھپ کے پی رہا تھا، میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، اس کی عمر 4 سال. میں کہا بتا ارمی آئیڈیا میں نا، وہ آیا، میں نے ایک اس کو پلا دیا کہ میری شکایت نہ کر، ایک میں نے اس کو پلا دیا کہ یہ میری شکایت نہ کرے. اب مجھے سگریٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے. کیسے کہ میری ماں نے میرے بازو پکڑے ہوئے اور میری خالہ کے ہاتھ میں چمٹا ہے، اور چمٹے میں انگارہ دہکتا ہوا، اور وہ میرے یہاں پاما تیرے منہ میں پینے کا سگریٹ پینے. او میں نہیں پیندا. یہ ماں باپ یوں کرتے. نہیں آیا، نہیں چھوڑے. وہ تو تبلیغ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اتنی چھوٹی عمر سے میں نے سگریٹ شروع کی. وہ گاؤں کے دیہاتی ماحول میں سارے پیتے تھے حقہ اور سگریٹ، تو میں نے بھی شروع کر دی. تو یہ میرے منہ میں انگارہ ڈال رہی. انگارہ ڈالنے سے آدمی نہیں ہٹتا ہے، وہ اور ضد میں آتا ہے. محبت دو. کل کو تم والدین بنو، باپ بنو، یہ مائیں بنے، بچوں کو عزت دو، محبت دو. میرے نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملنے کے لیے، کھڑے ہو جاتے تھے. بستر پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، کرسی پر کھڑے ہو جاتے، اور آگے بڑھ کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر یوں چومتے، بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر چارپائی پر بیٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اتنا پروٹوکول اولاد کو دو گے تو پھر وہ واپس آئے. یہ ساری آپ کی اولاد ہے، یہ تمہارے باپ ہیں اور تمہارے اصلی ماں باپ ہیں. ان کو عزت دو. یہ ایک چیپٹر میں نے تمہیں آنے والے فیوچر کے لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے گھر آباد کرے. تو یاد رکھنا، گھروں کی آبادی کا تعلق شکل صورت سے نہیں، ڈگری سے نہیں،
پیسوں سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، اللہ کی قسم صرف آپ کے اخلاق کے ساتھ۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے آپ کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر آنے والی لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں گے گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ اگر زبان کا بول زہریلا ہو گیا زندگی برباد ہو جائے گی۔